یعنی اگر کسی کو بحیثیت برا انسان سزا ملتی ہے تو بھی اسے یاد تو رکھا گیا نا، بے شک دوسرے نام سے یاد رکھا گیا اس کو، مگر یاد رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر بھلا دیا جاتا تو وہ نسیم منسیہ والی بات ہوتی کہ ٹھیک ہے جی کچھ بھی نہیں ہے، نہ اچھا ہے نہ برا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یا تو انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اب اگر دو باتیں ہو جائیں کہ انسان یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی حیثیت ہے اس کی۔ تو انسان یا اچھا ہے یا برا ہے تو کوئی نہ کوئی حیثیت اس کی ہے، تو اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے انسان کچھ بھی کرے نہیں منوا سکتا۔ عمل قبول ہو جائے یہ بھی اس کا فضل، اور کسی کو اگر بے حساب عطا فرما دے یہ بھی اس کا فضل، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بالکل عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ سب کچھ وہاں سے مل جائے گا، اس کا فضل بہت ہے۔ تو یہ بالکل وہ بات ہے کہ انسان ایک ایسی امید باندھ لے کہ گھر میں کھانا پکا ہوا نہ ہو اور یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اب ایسے انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے، پھر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ کوئی مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں رہے گا، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ سوائے شرک کے وہ ہر گناہ بخش دے گا، یعنی شرک کو نہیں بخشے گا۔ اب اگر ایسا ہے کہ وہ شرک کو نہیں بخشے گا تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کوئی مسلمان مشرک نہیں ہے، کیونکہ مسلمان بخشا جائے گا، مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ تو مشرک مسلمان نہیں ہے اور مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں پائی نہیں جا سکتی۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں مسلمان بھی ہے مشرک بھی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا تو اسے مشرک ہونا چاہیے یا مسلمان مکمل ہونا چاہیے، اور ہوگا بھی یہی، یا تو وہ مکمل مسلمان ہوگا یا مکمل مشرک ہوگا۔ اب اگر وہ مکمل مشرک ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ وہ ہر گناہ بخش دے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس میں بھی ایک عجیب کمال کی بات ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اسے بخش بھی دے۔ ہاں، شرک کے علاوہ ہر گناہ بخشا جائے گا، ہر چیز بخشی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہے لمن یشاء، یعنی جس کو وہ چاہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا امید کا پہلو ہے کہ جس کو چاہے گا اسے بخش دے گا، جس کو نہیں بخشے گا اسے کچھ نہ کچھ سزا دے کر، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو جنت میں یقیناً جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ شرک کی صفت کے ساتھ ایک شخص جہنم میں ہمیشہ رہے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ایک شخص مسلمان ہو اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ الرحمن رحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ یعنی انسان جتنا کچھ بھی کر لے لیکن اگر اس کی بارگاہ سے رابطہ کرے تو وہ سب کچھ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ صفات کریمہ ایسی ہیں
کہ ان پر طویل گفتگو ہی ضروری ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک ایک ایسی صفت ہے جو اسلام کے ساتھ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. ہمارے جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو مشرک بناتے رہتے ہیں، اس سے گریز کرنا بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ تو خود اپنی اکثریت کم کر رہے ہیں. اگر مسلمان مشرک ہوتے رہے معاذ اللہ تو مسلمان رہ کتنے جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ افرادی قوت کی ایک اہمیت تو بہرحال ہے نا، اس سے انکار بھی ممکن نہیں ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ مشرک کو تو چلیے مشرک کہنا سمجھ میں آتا ہے، مسلمان کا مشرک کہنا یہ بات ذرا سمجھ سے باہر ہے. تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو مشرک بنانے سے گریز کریں. یعنی زیادہ بہتر کیا بلکہ مکمل طور پر بہتر بات تو یہی ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں اور کوشش کریں، بلکہ اس پہ کام کریں کہ بے شک مسلمانوں کے اصلاح احوال اور اصلاح اعمال دونوں ہوں، لیکن شرک کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں نہ دیں بالکل بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.